बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जुमे की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं, नहीं तो अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफलों में से हो जाएंगे। दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से 17 मई से मुतल्लिक इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में जो एक इंफॉर्मेशन आई थी, उसका चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। याद रखें, सोशल मीडिया के साथ साथ सऊदी अरब का वो ख़ास अखबारात जिनको मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो कि अथेंटिक अखबारात हैं, उसमें किसी ने भी ज़िक्र नहीं किया है। सऊदी गज़ट या दीगर कुछ अखबारात में इसके बारे में कुछ इतलात देखी गई, मगर सऊदी अरब के जो बावसूख और अहम अखबारात हैं उसमें इसका ज़िक्र दोस्तों नहीं आया है कि 17 मई से सऊदी अरब में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में कुछ अफराद सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात कर रहे हैं कि गैर मुल्की अफराद 17 मई तक नहीं आ सकते। ये ख़बर की किसी भी ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। इसी बुनियाद पर मैंने कल भी आप तमाम भाइयों को हौसला दिया था, ये ख़बर शेयर की थी अपने इसी चैनल पर। 17 मई वाला जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, इसका गैर मुल्की वर्कर से कोई ताल्लुक़ नहीं। इंशाल्लाह मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में अच्छी खबर गैर मुल्की अफराद को सुनने को मिलेगी। ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और 20 ममालिक जिन पर पाबंदी लगी है, उसके बारे में अच्छी खबर आ सकती है। लिहाजा परेशान ना हों, क्योंकि मायूस होने से मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा ही होता है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमा यानी आज के रोज़ 12 मार्च के मुताबिक ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में मौसम में बड़ी तब्दीलियों की पेशंगोई की जा रही है। जुमे को सऊदी अरब के 8 इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान आएगा, तेज़ आंधियाँ चलेंगी, जिससे सामने का मंजर नज़रों से पूरी तरह ओझल हो जाएगा। गर्द आलूद हवाओं की रफ्तार फ़ी घंटा 55 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। तमाम लोग बहुत एहतियात करें। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि जुमे को हदूद शुमालिया, अल-जौफ, रियाद, अल-शिरकिया, कसीम, हाइल, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के मशरकी इलाके गर्द आलूद तूफ़ान की लपेट में होंगे। कौमी मरकज़ ने मज़ीद बताया कि वो तमाम अफराद जो कि इन इलाकों में ख़ुसूसी तौर पर ड्राइविंग के लिए आने जाने का प्लान बनाते हैं, अपने प्लान में कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें तो बहुत बेहतर होगा। तूफ़ान का सबसे ज़्यादा इम्कान माहिर मौसमियात के मुताबिक मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, अल-जौफ, हाइल, कसीम, रियाद और अल-शिरकिया के इलाकों में होगा। गर्द आलूद आंधियाँ तेज़ चलने की बिना पर देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया है कि रियाद में इस वक्त बहुत सारे इलाके जो मुतल्लिका रियाद रीजन में है, जिसमें दवादमी और अफीफ वगैरह के इलाके शामिल हैं, इनमें गर्द आलूद हवाएँ चल भी रही हैं, बहुत एहतियात की जाए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया है कि 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कफ़ील की मंजूरी के बग़ैर कारकुन अपना अकामा ट्रांसफ़र करवा सकता है। वैसे तो दोस्तों, अगले 1 से 2 दिनों में कफ़ील सिस्टम वैसे ही ख़त्म होने जा रहा है। आप ख़ुद ही अपने कफ़ील होंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। याद रखें, एक शख्स ने वजारत के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया था कि एक कारकुन के अकामे में इसकी कफ़ील की मंजूरी के बगैर ट्रांसफ़र की क्या कंडीशंस हैं, वो बताई जाएं। इसके जवाब में वजारत ने कहा कि अगर कारकुन का अकामा और लेबर कार्ड ख़त्म हो या 3 माह तक उसे तनख्वाह ना मिली हो या कफ़ील ने नाजायज़ तौर पर हरूब लगा दिया हो, तो ऐसी सूरतों में अकामा ट्रांसफ़र करने के लिए कफ़ील की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी।
ایسے کسی بھی کارکن کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا جس کا لیبر کارڈ تجدید شدہ ہو یا اس کی تجدید کی فیس ادا کر دی گئی ہو، لہٰذا تمام چیزیں غیر ملکی افراد کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات ہیں کفیل کمپنی کی جانب سے تو لازمی طور پر مکتب عمل سے رجوع کریں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ڈیجیٹل اقامہ جو ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے غیر ملکی افراد حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات شیئر کی ہیں، جس کا جاننا غیر ملکیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل اقامہ رکھنا لازمی نہیں، وہ اقامے کارڈ پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ یہ اطلاعات شیئر کی ہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کی جانب سے۔ غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل اقامہ اس وقت لازمی نہیں، یہ ایک اختیاری چیز ہے، جو چاہے اسے ابشر کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، جو چاہے اقامہ کارڈ بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اقامہ کارڈ دکھانے کے بعد اس سے کسی بھی ادارے میں ڈیجیٹل اقامہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل اقامے میں یہ سہولت ہے کہ اسے اسمارٹ فونز میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل اقامہ دکھانا ہی کافی ہوتا ہے۔ واضح رہے، سعودی محکمہ پاسپورٹ نے گزشتہ عرصے کے دوران ڈیجیٹل اقاموں کا اجرا کیا تھا، جسے ابشر ایپس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں اقامے کے لحاظ سے مقیم ہیں یعنی کہ وزٹ ویزے پر نہیں آئے، ان تمام افراد کے اقامے اور ان کی فیملی کے لحاظ سے ڈیجیٹل اقامے اب ابشر اکاؤنٹ میں باقاعدہ موجود ہیں۔ ریاض میں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دارالحکومت کے مختلف محلوں میں وارداتیں کرنے والے 4 سعودی شہری اور 2 بنگلہ دیشی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو پتہ چلی ہیں باتیں، اس کے مطابق واردات کرنے والے عمر کے 30 اور 40 سال کے قریب بتائے گئے ہیں۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ یہ لوگ زیر تعمیر عمارتوں کے الیکٹرانک اور تانبے کے سامان کو چوری کرتے تھے۔ یہ تمام سامان یہ اسکریپ میں فروخت کرتے تھے۔ تمام افراد کو ایک گروپ کی صورت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ چوروں کے 6 رکنی گروہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جو انہوں نے سامان چوری کیا تھا اس کی مالیت لاکھوں ریال بنتی ہے۔ جرمانے اور سزا کے بعد غیر ملکی افراد جو کہ 2 بنگلہ دیشی ہیں ڈیپورٹ ہوں گے، سعودی عرب میں کسی بھی دوسرے ویزے پر دوبارہ واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض طائف روڈ پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں میاں بیوی کے جاں بحق ہونے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بیوی کی موت پر واردات کا شبہ ہے، جبکہ شوہر نے ٹرک کے نیچے آ کر خودکشی کی ہے۔ ریاض طائف روڈ پر سڑک کے کنارے ایک کار سے شعلے نکلتے دیکھ کر لوگ ٹھہر گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو اگلی نشست پر ایک خاتون پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب اسے گاڑی سے نکالا تو پتہ چلا وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ اس کے بعد شوہر نے شاہراہ سے گزرنے والے ٹرک کے نیچے آنے کی کوشش کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہاسپٹل جاتے ہی وہ دم توڑ چکا تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی معائنے کے دوران اس خاتون کے جسم پر زخم بھی پائے گئے، جبکہ جائے وقوع سے 2 بچے ملے ہیں۔ اس میں ایک 2 ماہ کا اور دوسرا 1.5 سال کا ہے۔ گاڑی کے قریب ایک چادر ملی ہے جس پر یہ سب لوگ بیٹھے حادثے سے پہلے کچھ خوش گپیوں میں بھی مصروف دیکھے گئے۔ پولیس افسران نے بیوی کی موت کا سبب اور واقعے کی محرکات دریافت کرنے کے لیے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس نے تمام افراد کو غمزدہ کر دیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی واضح ہدایت کی بنا پر ریاض ریجن میں صفائی ستھرائی کا وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت بلدیہ نے بتایا کہ وبائی مرض کورونا کے کیسز سب سے زیادہ ریاض ریجن میں آ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر پچھلے 7 دنوں میں 96 ٹن کوڑا یہاں سے صاف کیا گیا۔ 10 ملین میٹر سڑکوں کو سینیٹائز بھی کیا گیا ہے۔ کسی بھی شہر میں اس وسیع پیمانے پر ایک ہفتے میں کام ہونا ایک اپنی مثال آپ ہے۔ 971 تجارتی اداروں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے، جبکہ سعودی عرب کے تفتیشی اداروں نے 41,471 تفتیشی دورے بھی کیے ہیں۔ تفتیشی ٹیمیں ایسے جگہوں پر لازمی کارروائی کرتی ہیں جہاں احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا جاتا۔
بلدیہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ تفتیشی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں، جہاں پر بھی کسی بھی جگہ خلاف ورزی دیکھیں، زیادہ افراد کا مجمع دیکھیں جو 20 افراد سے زیادہ ہوں، ماسک نہیں پہنا جاتا، کسی بھی شاپنگ سینٹر میں خلاف ورزی ریکارڈ کی جائے تو تصویر لے کر بلدیہ کے ادارے کو ارسال کریں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ جمعرات کو مملکت کے 8 علاقوں میں 11 نمازیوں میں وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد 11 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 32 دنوں کے دوران سعودی عرب میں 263 مساجد کو بند کیا گیا اور یہ بندش عارضی تھی۔ صفائی ستھرائی اور سینیٹائزنگ کرنے کے بعد 244 یعنی 244 مساجد کو دوبارہ سے کھول بھی دیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 4 مساجد مشرقی ریجن میں بند کی گئی ہیں، جبکہ 4 نمازی وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک مسجد ریاض ریجن، ایک الجوف، ایک القصیم، ایک حدود شمالیہ، ایک نجران، ایک مدینہ منورہ اور ایک حائل ریجن میں بند کی گئی ہیں۔ تاہم تمام مقامات پر وبائی مرض کرونا کا ایک مریض ہی ریکارڈ پر آیا ہے۔ تمام افراد کو سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ گھروں سے وضو کر آئیں، اپنا جانماز اور ماسک لازمی پہنیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت کے یہ گھر آباد اور شاد رہیں۔